NCCA کے جو تفتیشی افسر ہیں وہ استدعا کرتے ہیں جی ہمیں ریحان طارق کا جسمانی ریمانڈ درکار ہے. کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ریحان طارق سچ بولتے تھے اور لوگوں کا سچ سامنے لے کے آتے تھے اور ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے. کیا اس میں یہ سچ ہو سکتا ہے؟ اس کے موبائل فون کی چیکنگ کرنی ہے. یہ جو جس یوٹیوب چینل پہ یہ اپلوڈ ہوا وہ بھی دیکھنا تھا. آپ ایف آئی آر دیکھیں تو 8 مختلف لنکس انہوں نے ایڈ کی ہیں کہ جس سے یہ ویڈیوز پھیلائی گئی ہیں اور ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں MKTV پاکستان. مشہور پوڈ کاسٹ ریحان طارق کو اس وقت ضلع کچہری لاہور میں گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد کیس میں کیا پیش رفت ہوئی، اس حوالے سے سائبر لا ایکسپرٹ چودھری نعمان نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ کیس اس وقت کہاں تک پہنچا اور اس وقت اس پہ کیا پروگریس جاری ہے. جی سر بتائیے گا. بردر اس میں ایسا ہے کہ ایک کیس NCCA لاہور میں درج ہوتا ہے جو کہ پوڈ کاسٹر جو ہیں ریحان طارق ان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوتا ہے. یہ مقدمہ جو ہے اس کی اگر ایف آئی آر کی تفصیل کی بات کی جائے تو یہ ایف آئی آر ڈپٹی ڈائریکٹر NCCA ڈاکٹر رضوان صابر جو ہے ان کی مدیت میں درج ہوتی ہے اور وہ یہ لکھتے ہیں. ایف آئی آر کا جو متن ہے اگر اس کی بات کی جائے تو ایک ویڈیو ہے 25/6/2026 کو فیس بک پر اپلوڈ ہوتی ہے اور اس ویڈیو کا جو متن ہے یا اس ویڈیو کے اندر جو پکچرائزیشن ہے یا جو کوسچن کیے گئے ہیں وہ ویڈیو ایک مذہبی اسکالر سے وہ پوڈ کاسٹ کیا گیا اور ان سے جو مختلف سوالات کیے گئے وہ سوالات بتایا جا رہا ہے کہ جی مذہبی منافرت پھیلانے کے مترادف ہیں. اس وجہ سے یہ مقدمہ درج ہوا اور پوڈ کاسٹ کرنے والے جو اینکر ہیں ریحان طارق ان کو گرفتار کر لیا گیا اور گزشتہ روز ان کو لاہور کی ضلع کچہری کی عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں پر جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں جو NCCA کے مقدمات کی سماعت کرتے ہیں نعیم بٹو انہوں نے یہ سماعت شروع کی. اس میں بڑا ایک اہم مرحلہ تھا جب ریحان طارق کو ضلع کچہری کی عدالت میں لے کے آیا گیا، ہاتھے میں لے کے آیا گیا تو NCCA کی گاڑی آ کے رکتی ہے، فوری گیٹ کھلتا ہے، ریحان طارق نیچے اترتے ہیں اور اسی وقت پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جب نعرہ لگتا ہے پھر اس کے بعد ان کے جو چاہنے والے ہیں وہاں پر وہ بھی موجود ہوتے ہیں بڑی تعداد میں، وہ بھی ایسے ہی جو ہے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ کمرہ عدالت کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. راستے میں یہی شور شرابہ، یہی نعرے اور اس طرح سے معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور اسی شور کے ساتھ کمرہ عدالت کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو معزز جوڈیشل میجسٹریٹ نعیم بٹو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب عدالت ہے، کچھ خیال کر لیں اور احتیاط کریں، عدالت کے ڈیکورم کو جو ہے وہ خراب نہ کریں، اس کی عزت پامال نہ کریں. تو اسی دوران پھر جو ریحان طارق کے وکیل ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو جسمانی ریمانڈ مانگا جا رہا ہے یہ غیر قانونی ہے، اس مقدمے کو یہاں پہ ہی خارج کیا جائے اور ریحان طارق کو ڈسچارج کیا جائے اس مقدمے سے، کیونکہ آئین پاکستان، کنسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ ادر لاز الاؤ کرتے ہیں جرنلسٹ کو، اینکرز کو، ایوری پرسن ان پاکستان، ایوری سٹیزن ان پاکستان کی وہ زبان کا استعمال کر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. تو جو کمیونیکیشن کی آزادی ہے وہ پاکستان دیتا ہے، لہٰذا یہ مقدمہ خارج کیا جائے. مین ویل تفتیشی افسر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جسمانی ریمانڈ چاہیے، ہم نے تفتیش کرنی ہے. یہ جو ویڈیو ایک فیس بک سر یہ انٹیروگیشن کے زمرے میں آ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. بالکل. اچھا انہوں نے کہا جی ہم نے اس سے تفتیش کرنی ہے، ریحان طارق سے تفتیشی افسر نے کہا تو ہمیں اس کا جسمانی ریمانڈ درکار ہے تاکہ ہم اس سے تفتیش کریں، اس سے پوچھیں کہ یہ ویڈیو کیوں بنائی گئی، کس کے کہنے پہ بنائی گئی، کیا اس کے پیچھے کسی کوئی اور عوام جو لوگ ہیں وہ تو نہیں شامل، اور یہ کیا ایجنڈا تھا، کیا چیزیں تھی، یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے لیے ہمیں اس کا جسمانی ریمانڈ درکار ہے. لہٰذا آنریبل جج صاحب بیٹھے ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ اس کا
जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि हम इसको लेके जाएं वहाँ पे। उसके बाद ये जो लिंक्स हैं, वीडियो लिंक्स FIR के अंदर मुख्तलिफ आप FIR देखें तो 8 मुख्तलिफ लिंक्स उन्होंने ऐड किए हैं कि जिससे ये वीडियोस फैलाई गई हैं और वीडियो अपलोड हुई हैं। तो वो वीडियो लिंक्स उन्होंने कहा कि इसकी तफ्तीश करनी है। इस सारी तफ्तीश के लिए सर क्या ये मुकदमा नामूसे रिसालत के उसमें जा रहा है? ये इसमें तौहीन मजहब का ये मुकदमा, अच्छा, तौहीन मजहब का मुकदमा है सही ये। है। इसके अंदर PICAC भी है और इस ओके। तरह से मुख्तलिफ दफात शामिल हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रेहान तारिक सच बोलते थे और लोगों का सच सामने लेके आते थे और उनको ये सजा दी जा रही है। क्या ये सच हो सकता है? अच्छा देखें, इसमें ना बड़ी अहम बात है कि आप जो बोल रहे होते हैं, आपकी जो अल्फाजी होती है वो इस सोच समझ कर बोलना चाहिए और सोच समझ कर ही अल्फाज अदा करने चाहिए। जो आप कम्युनिकेशन करें, आप सवालात करें, आप पॉडकास्ट करें, आप एंकर बने, दीगर भी एंकर हैं, सारे मौजूद हैं, मीडिया पर्संस हैं, तो किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए और कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो लॉ के अगेंस्ट है, जो रियासत के मुखालिफ बात है, जो अवाम के मुखालिफ बात है, वो नहीं होनी चाहिए। तो आप भी एंकर हैं, आप भी आइंदा आने वाले वक्त के लिए भी आपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज करने हैं, पॉडकास्ट करनी है, तो ये भी आप भी मलहूज़े खातिर रखिएगा कि आइन और कानून के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, रियासत के खिलाफ नहीं बात करनी, मजहब के खिलाफ नहीं करनी और ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे कोई दूसरा हर्ट हो। सर तो आजकल उनके पेज पे देखा जाए ना तो ज्यादातर यही आवाज आ रही है, जर्नलिज्म जिंदाबाद के हक और सच जिंदाबाद। तो इस बारे में क्या कहते हैं? हक और सच, हमेशा हक और सच की फतह होती है और अब इसमें तफ्तीशी एजेंसीज जो हैं वो तफ्तीश कर रही हैं। हक और सच साहब के सामने आ जाएगा क्या हक और क्या सच है। तो सर इसका रिमांड के बाद क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है या क्या फैसला एक्सपेक्टेड है? ये अब ये ऐसा होगा कि अभी जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होगा, उसके बाद दोबारा इनको वापस जिला कचहरी की अदालत में पेश करेंगे। फिर अगर तफ्तीश मुकम्मल होगी हुई तो तफ्तीशी अफसर आके अदालत से कहेंगे जी तफ्तीश मुकम्मल है, हमें ये बंदा मजीद रिक्वायर नहीं है, इसको जुडिशियल रिमांड पे जेल भेज दिया जाए। अच्छा, तो उस मतलब रेहान तारिक को फिर जेल भेज दिया जाएगा। और अगर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुझे मजीद जिस्मानी रिमांड दरकार है, इसने तफ्तीश में तावन नहीं किया, तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी, इसकी मजीद तफ्तीश करनी है, तो सूरत में फिर मजीद जिस्मानी रिमांड भी हो सकता है। ठीक है। जब ये मजीद जिस्मानी रिमांड होगा तो दोबारा फिर NCC के हवाले किया जाएगा रेहान तारिक को। और अगर ये जुडिशियल रिमांड मंजूर हो जाता है और जेल चले जाते हैं तो फिर रेहान तारिक जेल चले जाएंगे और उसके बाद अपने वकला की विसातत से दरख्वास्त जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी जिसे कहते हैं वो दायर करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया और इसी तरीके से देखते रहें, मजीद अपडेट हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।